السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے پیارے اہل القرآن، قرآن کے ساتھی، آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورت البروج۔ ٹھیک ہے، 22 اس کی آیات ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے۔ یہ مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی جب صحابہ اکرام پر بہت ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، بہت مشکل حالات تھے، طرح طرح سے مشکلیں آ رہی تھی صحابہ اکرام پر، مسلمان ہونے والوں پر، ایمان لانے والوں پر بہت سخت تشدد کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صحابہ اکرام بڑا پریشان ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ابھی سے آپ لوگ ہمت ہار گئے ہو، ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جیسے پہلے قوموں پر آیا تھا۔ تو تب یہ صورت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ پر ایمان لانے کے سلسلے میں کتنی مشکلیں آئی تھیں، ہمارے اوپر تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی کیا حالات تھے، اگر ہم اس ٹائم ہوتے اور اتنا مشکل ایمان لانا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ تو ابھی ہم جس وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے اور بہت سارے کام چھوڑتے ہیں کہ مشکل ہیں، اپنے آپ کو رکھیں اور اس دور کے صحابہ کرام کو رکھیں یا اس دور کے ان لوگوں کو رکھیں جن پر اتنے ظلم ستم تھے، جس میں ایک واقعہ بھی ہے، تو پھر انسان خود کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں سورت بروج کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ لاسٹ پہ آپ کو جیم بلو کلر کا نظر آ رہا ہے، یہاں پر جیم پر کلکلا ہے، اور بروج با کو پیش ہے، اور رو آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، گرین لیٹر ہیوی ہے اور رو 2 حرکت کے ساتھ ہے، اور جیم پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ بروج، سین کی سیٹی کلیئر ہوگی، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، یوں نہیں کرنا، یا کے اندر نون کی ساؤنڈ، میم کی ساؤنڈ نہ آئے، یاؤ جیسے ہم کہتے ہیں یو آر، یو جیسے کہتے ہیں ایسے ہی یومی، والیوم الموعود، عود عین کی پیش اور عین کا مخرج کلیئر رکھیں گے اور دال کو وقف کریں گے، اس لیے ساکن ہو جائے گا، تو ساکن ہونے کی صورت میں یہاں پر کلکلا ہوگا۔ والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، شین میں ایسی کلیئر ساؤنڈ آئے گی، وشاہد ومشہود۔ لاسٹ پر سارے لیٹر آپ کو بلو نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر کلکلا ہوگا مشہود، د اس طرح سے، وشاہد ومشہود۔ بہت اچھی اس کی تفسیر ہے، آپ لوگ سنیے، میں صرف آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاؤں گی، لفظی ترجمہ بتاؤں گی، اور آپ اس کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں کھا کر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ ایک اور صورت میں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو برج اس کا علماء نے جو مختلف ٹرانسلیشن اس کا میننگ بتائے ہیں کہ آسمان میں جو ستاروں کے جھرمٹ ہیں اس کو برج کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آسمان پر طرح طرح کے برج یعنی بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں جو فرشتوں کے ٹھکانے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ قسمیں کھائی ہیں اور آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی اور توجہ دینے کی دعوت دی ہے کہ آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور والیوم الموعود، آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن. قیامت کے دن کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو یعنی قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اور اس دن کی قسم ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور قائم ہوگی. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور شاہد یعنی حاضر ہونے والے کی، دیکھنے والے کی، اور مشہود اور جس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری رائے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ہے کہ شاہد کون ہے، جمعے کا دن ہے، اور مشہود کیا ہے، فرشتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کی مختلف تعبیرات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی اور ہم سب لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں گے، ہم مشہود ہوں گے، ہم اپنے یعنی بہت ساری جتنی بھی چیزیں یعنی فرشتے یہ ہیں، یہ شاہد ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور کن کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح سے مختلف آپ سنیں گے، اس کی ٹرانسلیشن سنیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ چھوٹی سی آیت ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ حاضر ہونے والے کی اور وہ جس کو حاضر کیا جائے. یعنی ایک حاضر ہو کے گواہی دیتا ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس پر گواہی دی جا رہی ہے. بہرحال زیادہ یہ ہے کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن سب لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اعمال قائم ہوں گے، تو اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. بہرحال جس کی بھی قسم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت تاکید کے ساتھ کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کے کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل کو نیکسٹ آیات کو دیکھیں گے. فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا.